پیر ارچھی جا عشاء کی نماز کے بعد جب آپ وطر ادا فرمایا کرتے تھے تو پھر اپنا چہرہ مریدوں سالکین کی طرف مقتدیوں کی طرف کر لیتے اور پھر 3 دعائیں جیسے کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، وہ 3 دعائیں پہلے تسبیحات آیت الکرسی اور تسبیحات، اس کے بعد پھر 3 دعائیں ادا کیا کرتے تھے، اس کے بعد حلقہ بنایا جاتا تھا اور حلقہ بننے کے بعد پھر ایک مجود قاری صاحب کو جن کی تجوید اچھی ہوتی تھی ان سے فرمائش کی جاتی کہ آپ نے سورہ ملک پڑھ کے ہمیں سنانی ہے۔ پھر وہ قاری صاحب جو ہے نا وہ سورہ ملک کی تلاوت آپ ادا کیا کرتے ہوتے تھے، اور سورہ ملک کے فضائل جو ہے وہ کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے کہ ان سورۃ فی القرآن 30 آیۃ شفعت لصاحبها حتی غفر له تبارک الذی بیدہ الملک فاقر به ابو ساما وقال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن عظیم الشان کی ایک سورہ ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنی پڑھنے والے کے لیے شفیع ہے، اتنے شفاعت کرتے ہیں حتی غفر لہ، جب تک کہ ان کو مغفرت نہیں ہوتا اتنا ان کی شفاعت وہ کرتے رہیں۔ کون سی سورہ ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک۔ فقر بہ اسامہ، ابو اسامہ نے بھی اس روایت کو صحیح جانا ہوا ہے۔ سنن کبریٰ شمارات حدیث نمبر جو ہے 10478۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال یؤتی الرجل فی قبره فیؤتی رجلاه فتقول رجلاه لیس لکم علی ما قبلی سبیل کان یقوم یقرأ بی سورة الملک ثم یؤتی من قبل صدره وقال فی بطنه فیقول لیس لکم علی ما قیلی سبیل کان یقرأ بی سورة الملک ثم یؤتی رأسه فیقول لیس لکم۔ حدیث طیبہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک ارشاد گرامی ہے کہ عذاب ایک بندے کو قبر میں پیروں کی طرف سے آتی ہیں، تو پیر ان کو گویا ہو جاتے ہیں کہ نہیں مجھ سے آپ عذاب نہیں لے سکتے کیونکہ میں نے اس بندے سے سورہ ملک سنا ہے۔ پھر ان کی سینے کی طرف سے عذاب آتا ہے، لیکن اس سینہ بھی آواز دیتے ہیں کہ نہیں تم نہیں آ سکتے عذاب، کیونکہ میں نے اس بندے سے سورہ ملک کی تلاوت سنی ہے۔ پھر ان کی سر کی طرف سے آتا ہے، لیکن وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اس بندے سے جو ہے وہ سورہ ملک کی تلاوت سنی ہے، اسی لیے تم عذاب نہیں۔ تو حدیث طیبہ میں ہے فَهِيَ الْمَانِعَةُ تَمْنَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، یہ سورہ جو ہے نا یہ مانع ہے عذاب قبر کے لیے، عذاب قبر سے بندہ محفوظ رہتے ہیں۔ وَفِي التَّوْرَاةِ سورہ الملک، اور تورات میں بھی سورہ ملک ہے، تورات میں بھی سورہ ملک شامل ہے۔ من قرأہ فی لیلۃ فقد اکثر و اطنبا، جس نے بھی اس کو رات میں پڑھا اس نے بہت کثرت پائی، بہت خیر پائی، اور بہت اس نے اس میں لذت اور خوشنودی پائی ہے۔ روایت کی مستدرک نے تفسیر سورہ ملک میں حدیث نمبر 3839، اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیہ نے فتاوی عزیزیہ میں لکھا ہوا ہے کہ برائے محفوظ ماندن از عذاب قبر مداومت سورہ تبارک الذی بعد از نماز عشاء قبل از خفتن۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو سورہ ملک کی فضیلت ہے کہ رات کو آپ سورہ ملک پڑھیں، لیکن عشاء کی نماز کے بعد کہاں سے ثابت ہے؟ تو فتاوی عزیزیہ میں شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہوا ہے کہ یہ سورہ پڑھی جائے عشاء کی نماز کے بعد، سونے سے پہلے پڑھی جائے تو یہ اجر اور ثواب ان کو مل جاتا ہے۔